وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 21۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا اگلا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، یعنی رکوع نمبر 3۔ رکوع نمبر 3 جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک۔ آیت نمبر 21 جس کا ترجمہ ہے: اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیت کی جو پیچھے والی آیت کے ساتھ تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے ایمان اور کفر اور نفاق کا ذکر کیا گیا تاکہ سننے والے ایمان اختیار کریں اور کفر اور نفاق سے بچیں۔ اب اس کے بعد عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ایمان لانا اور کفر سے بچنا عبادت سے پہلے ہے۔ اب یہاں پہ یا ایہا الناس، اے لوگو، سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے۔ اب یہاں پر جو اے لوگو یا ایہا الناس، اے لوگو یعنی اس میں سارے یا تو سارے لوگ ہیں ان سے خطاب ہے۔ الناس جو ہے وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اکثر الناس سے مکے والوں کو اور الذین آمنوا سے مدینے والوں کو پکارا جاتا ہے، مگر یہاں پر جو الناس ہے اس میں تمام انسانوں سے خطاب ہے، یعنی کافر ہو، مومن ہو یا منافق ہو وغیرہ سب کے ساتھ یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور آگے جو عبدو یعنی عبادت کرو، یا ایہا الناس عبدو، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ اس آیت میں مومنین، کفار اور منافقین سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومنین کو عبادت کے حکم کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور دائماً عبادت کریں اور عبادت پر ثابت قدمی اختیار کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں۔ اور جو منافقین ہیں ان کو عبادت کے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نفاق کو ترک کر دیں، یعنی منافقت کو ترک کر دیں اور خلوص دل کے ساتھ عبادت کریں۔ اور کفار کو عبادت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت کو شروع کریں اور دوسرے جو امور دین ہیں ان کو بجا لائیں۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا تمہیں شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ تمام انسانوں کو یہ تسلیم کرے کہ ان کو اور ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کفار نے بھی اس کا اعتراف کر لیا تھا کہ ان کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 میں فرمایا گیا۔ اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، سو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 61 میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، سو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اب جو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہیں پرہیزگاری ملے،
اس آیت میں لعلکم تتقون میں امید کی نسبت بندوں کی طرف ہے، یعنی عربی میں لال کا جو لفظ ہے امید کے لیے آتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ تم یہ امید رکھو کہ عبادت کرنے سے تم متقی بن جاؤ گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تمہیں عبادت کرنے کا حکم دینے کی حکمت یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور فوز و فلاح دارین حاصل کر لو۔ یہاں آپ ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ تقوی کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بری ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرنے لگ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فرائض، تمام حقوق اور تمام ذمہ داریوں کو اللہ کی وجہ سے پورا کرے۔ ہر کام میں اس کی نیت اللہ کی اطاعت ہو اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اور یہ تقوی ہی سالکین کے درجے کی انتہا ہے۔ اسی کو فنا فی اللہ کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت سے اصل مقصود تقوی کا حصول ہے، اور یہ کہ انسان کو اپنی عبادت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے، بلکہ مکمل عبادت کرنے کے بعد بھی یہ یقین نہ کریں کہ وہ بڑا پرہیزگار بن گیا ہے، بلکہ یہ امید رکھے کہ شاید میں متقی ہو گیا ہوں، اور اپنے آپ کو خوف اور رجا کے درمیان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اپنی بخشش اور مغفرت کی امید رکھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سجدہ میں آیت نمبر 16، ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ان آیات سے اب دیکھیے معلوم ہوا کہ شب بیداری، تہجد گزار اور اللہ کے مقرب بندوں کا یہی حال ہے کہ وہ خوف اور طمع کے درمیان میں ہیں، اپنی عبادت پر بھروسہ یا گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل اور کرم کی امید رکھتے ہیں، اس کے فضل و کرم کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جب اس کے شب بیدار اور مقرب بندوں کا یہ حال ہے تو عام فرائض اور نوافل ادا کرنے والوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو بھی نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، لیکن تم نیک اعمال کی کوشش جاری رکھو۔ اب دیکھیے کہ اہل سنت جو ہے ان کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جہان اسی کی ملک ہیں، دنیا اور آخرت اسی کی سلطنت ہے، اور وہ اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے۔ اگر وہ تمام نیکوکاروں اور صالحین کو عذاب دے اور جہنم میں داخل کر دے تو یہ اس کا عین عدل ہوگا، اور اگر وہ ان پر کرم فرمائے، ان کو نعمتوں سے نواز دے اور جنت میں داخل کر دے تو پھر یہ اس کا فضل ہوگا۔ اگر وہ کافروں کو بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے تو وہ اس کا مالک تھا، لیکن اس نے یہ خبر دی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ مومنین کو بخش دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہ اس کا فضل و کرم ہوگا، اور کافروں کو عذاب دے گا اور ہمیشہ ان کو جہنم میں رکھے گا، اور یہ اس کا عدل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خبر کا جھوٹا ہونا جو ہے وہ محال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کر لیا تو وہ بہرحال جنتی ہیں، اور اس وجہ سے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پتہ خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اگر خاتمہ ایمان پر ہو بھی گیا تو کیا پتہ کہ ابتدائی مراحل میں نجات ہوگی یا نہیں۔ تو اس طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہونے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ جو شخص اللہ کی عبادت نہ کرے وہ انسان نہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہ کافروں پر بھی کرنا فرض ہے، جس کے نہ کرنے پر ان کو عذاب ہوگا، کیونکہ یہاں سارے انسانوں کو کہا گیا ہے، ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو، ناس کا لفظ یہاں فرمایا گیا سارے انسانوں کے لیے کہ عبادت کرو، تو یعنی سب جو انسان ہے وہ اللہ فرما رہا ہے میری عبادت کرو۔ اب دیکھیے کہ جو کافر ہیں ان کو عبادت کرنے کا کیوں کہا گیا اور کیسے عبادت کریں گے؟ وہ بھی عبادت کریں گے لیکن پہلے وہ ایمان لے کے آئیں گے، جیسے کہ بے وضو پر فرض ہے نا کہ پہلے وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا، ایسے ہی کافر پر فرض ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے گا اور پھر نماز پڑھے گا اور عبادت کرے گا۔ اس کی تفسیر میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں
کہ چونکہ عبادت میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو براہ راست پکارا تاکہ اس پکارنے کی لذت سے عبادت کی مشقت بھول جائیں اور سمجھیں کہ عبادت ایسی پیاری چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے پیارے نے ہم کو پکار لیا۔ اگر ہم جان بھی قربان کر دیں تو اس پکارنے کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے پکارا کہ اے بھولنے والے انسانوں، تم دنیا میں آ کر ہمیں بھول گئے مگر ہم تمہیں نہیں بھولے۔ آؤ اب بھی وقت ہے، اپنے اس رب کو پوج لو جس نے ہر وقت تمہارا خیال رکھا۔ اپنی بندگی کو یہاں تک ظاہر کرو کہ فنا فی اللہ ہو کر ما سوا اللہ سے علیحدہ ہو جاؤ، جس سے تم کو متقی کا خطاب مل جائے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے قلب کو زمین بنایا اور اس کی طرف اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرح سایہ دینے والا مقرر کیا۔ اس آسمان نبوت سے تمہارے قلب کی زمین پر قرآن کا پانی برسایا، جس سے ہدایت اور تقوی اور نور اور رحمت اور شفا اور برکت، نیک بخشی، نجات، قرب الہی، صلاح اور کامیابی اور حکمت اور علم اور آداب اور اخلاق اور عزت اور گناہ کے پھل پیدا ہوئے۔ لہٰذا تم ان دلوں سے ما سوا اللہ کی محبت نکال ڈالو، اپنے دلوں کو صرف اللہ کی تجلی گاہ بناؤ۔ جب ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ۔ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ۔ خیال رہے کہ آسمان ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رحمت للعالمین جو ہے اور رحمت جو ہے وہ عالمین کو محیط ہے۔ آسمان دینے کے لیے ہے، زمین لینے کے لیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے والے ہیں، ہم لینے والے بھکاری ہیں۔ بغیر آسمانی مدد کے زمین سے بیج نہیں اگتا۔ حضور کی نگاہ کرم کے بغیر کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکتی کوئی مخلوق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آسمان دور رہ کر زمین کو ہر طرح کا فیض دے رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر رہ کر کونین کو